تو آج ہم بات کریں گے نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے. ساتھ ہی اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک امام کے پیچھے مقتدی کی نیت الگ ہو سکتی ہے اور امام کی نیت الگ ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کی نماز چھوٹ گئی ظہر کی, ٹھیک ہے. اب وقت ہو گیا عصر کا اور عصر کی جماعت ہو رہی ہے. جب عصر کی جماعت ہو رہی ہے تو امام کی نیت تو عصر کی نماز پڑھانے کی ہے, مقتدی اس میں پیچھے سے ظہر کی نماز کی نیت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم کریں گے نمازوں کو جمع کریں گے تو پہلے والی پہلے پڑھنی پڑے گی اور بعد والی بعد میں, یعنی کہ ظہر پہلے عصر بعد میں, مغرب پہلے اور عشاء بعد میں. تو یہ اس طریقے سے ہم جو ہے نماز کو ضم کر پائیں گے اور اس میں نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس پر دلیل کیا ہے کہ امام کی نیت دوسری ہوگی اور مقتدی پر کی نیت دوسری ہوگی. اس پر ہم نے جو ہے 3 حدیثیں لائیں. ایک یہ صحیح بخاری سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اور واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے جو بھی وقت ہوتا تھا, اور پھر وہاں سے واپس آ کر اپنی قوم یعنی کہ اپنے علاقے میں جس جگہ وہ رہتے تھے, جو ان کا قبیلہ تھا, وہاں آ کر دوبارہ سے جماعت کراتے تھے. تو لہٰذا اس میں ان کی تو نفل کی نماز ہوتی تھی, نفلی نماز ہوتی تھی, اور ان کی قوم کی فرض نماز ہوتی تھی. اپنی قوم کو فرض نماز پڑھاتے تھے. اب اس پر دلیل کیا ہے کہ ان کی وہ نفلی ہوتی تھی, وہ ہم آگے چلتے ہیں اس کے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ قوم کو واپس آ کر وہی نماز پڑھاتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ پڑھ کے آتے. ان کے لیے وہ کیا ہوتی, نفلی نماز, اور ان کی قوم کے لیے کیا ہوتی, وہ فرض نماز. تو امام کی نیت الگ ہو گئی, امام نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور ان کی قوم فرض نماز پڑھ رہی ہے. تو یعنی کہ یہ 2 چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گئیں, 2 الگ الگ. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص, جو بھی شخص ہوتا ہے نا, آیا تو وہ صحابی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس کا نام رپورٹ نہیں ہوا ہوتا ہے. تو وہ آیا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی اس میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے یعنی کہ اس شخص کے لیے صدقہ کرے گا. تو اس میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی, حالانکہ وہ اپنی نماز پڑھ چکا تھا. تو جو پڑھ چکا تھا اس کی تو نفلی ہو گئی, اور جو نماز پڑھنے آیا تھا اس کی ہو گئی فرض. تو یہ 3 طریقے سے میں نے آپ کو دکھایا کہ امام کی نیت الگ ہے, مقتدی کی نیت الگ ہے. امام کی کبھی نفلی نماز ہے, مقتدی کی فرض ہے, کبھی امام کی فرض ہے, مقتدی کی نفلی ہو جائے گی. تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس جواز موجود ہے کہ ایک نماز میں 2 نیت ہو سکتی ہیں, مقتدی کی الگ اور امام کی الگ. لہٰذا اب ہم نمازوں کو ضم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, ہماری نماز اس میں قضا نہیں ہوگی. اور ضم کرنے والی جو دلیل ہے وہ میں اس میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک لگا دوں گا, انشاءاللہ وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.